أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ البقرہ کے آغاز سے 4 آیات ان لوگوں کی صفات بیان کی گئیں جو پکے مومن، جن کی زبان پر بھی ایمان اور ان کے دلوں میں بھی ایمان، مومنین حقا جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا نتیجہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہدایت والے ہیں اور یہی رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد 2 آیات میں وہ لوگ جو پکے کافر، جن کے دلوں میں بھی کفر، جن کی زبان پہ بھی کفر، 2 آیات میں ایسے کافروں کا تذکرہ۔ آگے 13 آیات میں ایسے لوگ جو بظاہر مسلمان اور دل میں کافر، ان کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق نافق الیربوع اصل جو منافقت کی تعریف ہے، ایک جنگلی چوہا ہے جسے ضب بھی کہا جاتا ہے عربی میں، جسے ہم گوہ کہتے ہیں۔ یہ جب اپنا بل بناتا ہے تو اپنے بل کے 4 سوراخ رکھتا ہے، 4 اس کے منہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے منہ نکالتا ہے، شکاری اس کو وہاں سے شکار کرنے جاتے ہیں، وہاں سے اس کے بل کو کھودتے ہیں تو وہ دوسری طرف سے منہ نکال لیتا ہے، پھر ادھر سے منہ نکالتا ہے، پھر ادھر سے بل کو کھودتے ہیں تو تیسری طرف سے یہ چلا جاتا ہے، یعنی شکاری کو خداع، شکاری کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے منافق کو بھی منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے متعلق کو دھوکہ دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ منافق کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی بھلائی کو ظاہر کرے، اپنی برائی کو چھپائے، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافق کی 3 اقسام ہیں۔ ایک اعتقادی منافق، اعتقادی منافق کا مطلب دل میں کفر اور زبان پر ایمان، ظاہری ایمان اور دل میں کافر۔ اور عملی منافق دل میں ایمان ہے لیکن اعمال اس کے کافروں جیسے ہیں، منافقوں جیسے ہیں، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیات المنافق الثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے بچے کو جو کہ کھیل رہا تھا اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ بچے کو کھیل بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ آ نہیں رہا تھا، تو حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بچے کو کہا کہ میرے پاس آؤ، میں آپ کو چیز دیتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ ماں نے اپنے بچے کو کوئی چیز دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا، یعنی مذاق میں جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص روایت حدیث لینے کے لیے کسی محدث کے پاس پہنچے، بہت دور دراز کا سفر کر کے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ محدث اپنے گھوڑے کو یوں خالی دامن کر کے اپنی طرف بلا رہا ہے، جس طرح ہم جانوروں کو ایسے کر کے بلاتے ہیں خالی دامن کے ساتھ۔ تو وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے، کیسے واپس جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا آیا تو تھا میں روایت حدیث لینے۔ جب یہاں پہنچا دیکھا کہ ایک شخص جانور سے جھوٹ بول رہا ہے، تو جو جانور سے جھوٹ بولتا ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کہاں سچائی اختیار کرتا ہوگا، اس لیے میں آپ سے روایت حدیث نہیں لیتا۔ یعنی مذاق میں بھی کسی جانور سے بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور تیسرا فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
اور جب کوئی اسے امانت دے تو اس کی امانت میں خیانت کرے۔ یہ 3 علامات۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرے اسے دھوکہ دے دے۔ اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے۔ یہ منافق کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اسے عملی منافق کہا جاتا ہے۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً مذبذب ہوتا ہے، وہ کبھی دل میں سمجھتا ہے کہ یار یہ سچا دین نہ ہو، قبول کر لیا جائے، کبھی کہتا ہے یہ نہیں سچا نہیں ہے، پھر واپس ہو جاتا ہے۔ اسے قرآن پاک میں فرمایا گیا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی وہ آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی قبول کرتا ہے، کبھی۔ تو ایسے منافق کو مذبذبین کہا گیا ہے، تذبذب کا شکار ہونے والے، شک میں رہنے والے منافق۔ تو یہاں پر جن کا ذکر ہے یہ اعتقادی منافق ہیں، جن کے دلوں میں کفر اور زبان پر ایمان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے وہاں پر صرف 2 قسم کے لوگ تھے، پکے مومن، پکے کافر، تیسری کوئی چیز نہیں تھی۔ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے فوراً ہی منافق نہیں پیدا ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال رہے، اگلے سال بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، مصلحت اسی میں ہے کہ ہم بظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں کہ فی الحال طاقت مسلمانوں کی ہے، پھر ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے جس کا پلہ باری ہو اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر یہی ہوا غزوہ احزاب میں، جب ملت کفر جمع ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے، پھر یہی سارے مل کر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ہمارے معاہد تھے، یہ ان کے ساتھ دے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ سورہ حشر پہلا رکوع سارا انہی کے بارے میں نازل ہوا کہ انہوں نے دھوکہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہتھیار نہ اتاریں، جنگی لباس نہ اتاریں، فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ قریظہ کی طرف چلو۔ بنو قریظہ نے غزوہ احزاب کے بعد اب بنو قریظہ پر ہم چڑھائی کرنی ہے، ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینی ہے، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ باہر سے اگر کوئی دشمن آئے گا تو کم از کم آپ ان کا ساتھ نہیں دو گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ لا یصلین العصر الا فی بنو قریظہ، تم میں سے کوئی عصر کی نماز راستے میں نہ پڑھے، بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ پھر یہاں سے ایک اجتہادی اختلاف ہو گیا، پھر انشاءاللہ اس اختلاف کو بہرحال اللہ نے یہاں پر جو منافقین کا ذکر فرمایا یہ اعتقادی منافق ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگوں میں سے، یعنی سارے نہیں، کچھ لوگوں میں سے من یقول جو کہتے تھے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ نے آگے خبر دی وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب دھوکہ تو اسے دیا جاتا ہے جو حالات سے ناواقف ہو، اسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کو تو ہر شے کا پہلے پتہ ہے، وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اپنی طرف ان کے دھوکے کو اس لیے منسوب فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، حقیقت یہ ہے وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش تو کرتے ہیں اللہ کے نبی کو اور مومنین کو، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔